جو زبان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بات چیت کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ تو اگر وہ جنگ نہیں چاہتے اور خدا نہ خواستہ ایران پہ امریکہ کا بڑا حملہ ہوتا ہے تو جنگ ایک نہیں کئی ملکوں تک پھیل جائے گی۔ ناظرین، پاکستان نے عالمی سطح پر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ذمہ داران کے خلاف کھل کر آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ افغانی عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکام پاکستان میں ہونے والے حملوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس بات کے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب روس اور یوکرین کے حالات مزید کشیدگی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرین نے الگ صبح روس کے دارالحکومت ماسکو پر جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑے ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی اور فضائی ویٹرن سروسز معطل ہو گئی۔ روس کی طرف سے ان حملوں کا کیا رد عمل آئے گا؟ معاملات جنگ بندی کی طرف جائیں گے یا تلخیاں مزید بڑھیں گی؟ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ اور امریکہ کی طرف سے ممالک میں سفری پابندیاں لگانے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، ان میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے۔ یہ کتنی تشویشناک بات ہے؟ اس سب پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خارجہ اور ماہر بین الاقوامی امور خورشید محمود قصوری صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ خورشید محمود قصوری صاحب، کل ترکمنستان میں موجود پاکستان کے ایک سفیر کو امریکہ داخل نہیں ہونے دیا گیا، یہ کتنا بڑا ڈپلومیسی فیلئر تھا اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اس پہ انفارمیشن نہیں، لیکن یہ بہت ایک غلط طریقہ کار ہے، اور جو امریکن پالیسیز ہیں ویزا کی ابھی شاید کلیئر نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ویزاز جو ہیں وہ کئی ملکوں پہ ٹوٹل بین لگے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ شاید کسی نے زیادہ ہی اپنی پھرتی دکھائی ہو بیوروکریسی میں، یا ادھر امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پہلے سے کر دیا ہے، لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کا احترام یہ بالکل لازمی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اکریڈیٹڈ امریکہ میں نہیں تھے، لیکن یہ بہت قابل اعتراض بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ فارن آفس نے آلریڈی ٹیک اپ کر لیا ہوگا ان کے ساتھ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ سر، ابھی چند دن پہلے ہم نے داعش کا ایک دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا، اور پھر امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی کہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سفر سے گریز کریں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہاں بھی ہم بہتر سفارتکاری نہیں کر سکے، اور اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، اس کا سفارتکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک روٹین ہے، جس علاقے میں خطرہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو روک دیتے ہیں کہ ہم کو خطرہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بلوچستان اور کے پی میں حالات کیا ہے، تو وہ بھی اندھے نہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ان کے سٹیزنز آئیں گے، انہوں نے، میرا خیال ہے جب یہ ایڈوائزری کی تھی اس میں کہا تھا کہ 2 صوبے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس لیے لوگوں کو کیئرفل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو ایک روٹین پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر حالات اتنے خراب ہوں، جیسے کہ 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ دنیا میں شاید دوسرے نمبر پہ آ گیا تھا بدقسمتی سے ایک خاص پیریڈ کے اندر، یہ امید کرنی چاہیے کہ حالات یہ بہتر ہوں گے۔ پاکستان تو تقریباً باٹم پہ آ گیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن۔ اس کو میں 2 چیزوں کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہوں گا، جیسے آپ کے سوال سے لگ رہا ہے جیسے یہ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ میں ماضی میں بھی مانیٹر کیا ہے کہ مختلف ایریاز میں جانے پہ، چاہے وہ کشمیر کے مثلا اگر ہمارا مقبوضہ کشمیر ہو اور وہاں خطرے اور دھماکے ہو رہے ہوں، تو وہاں بھی روک دیتے ہیں کہ بچ جائیں۔ وہ اپنے سٹیزنز کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھنا جائے کہ جو آپ جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ہم نے ابھی بھی بندہ چھوڑا ہے اور انہوں نے یہ کر دیا۔
ٹھیک سر، دہشت گردی چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے نو ڈاؤٹ، اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کی معاونت کر رہی ہے۔ کتنی اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات چیت سے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیے، بات چیت تو تمام ملکوں میں جن میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی بات چیت ہی کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو کوئی رستہ ہی نہیں نکلے گا۔ اس لیے جو افغانستان کے ساتھ بھی آپ کو بات چیت تو نہیں آپ روک سکتے۔ ابھی پچھلے دن فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، چاہے وہ جرگے کے ذریعے دونوں کے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ بات چیت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بین الاقوامی معاملات ہوں یا آپ کے کوئی اندرونی معاملات بھی ہوں، تو یہ تو آپ اپنا سٹینڈ لے سکتے ہیں، اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت مثلا اگر ہم افغانستان سے نہیں کریں گے تو ہمیں ہی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، افغانستان کو بھی ہوگا، لیکن وہ اپنا نقصان تو وہ جانے، ہم نے تو اپنا نقصان دیکھنا ہے۔ سر، یوکرین نے علیہ صبح روس کے دارالحکومت ماسکو پر جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑے ڈرون حملے کیے ہیں۔ ماسکو میں پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان امریکی جنگ بندی کی کوششوں کے لیے یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اس کا فالو اپ کہہ لیں، بدنصیبی سے جو میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا اب کہ ان کے ڈپلومیٹ سعودی عرب میں ملیں گے۔ اب کیونکہ وہ یوکرین یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا کہ وہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی بہت خراب ہوئی، تو ان کی پوزیشن ویک ہوئی ہے یوکرین کی اس میٹنگ کے بعد، تو شاید یہ ان کے مد نظر ہو کہ اس حملے سے یہ نہیں لگے گا کہ وہ ویکنس سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نیگوشیشن کے لیے، بات چیت کے لیے ہی ماسکو میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ سعودی عرب میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اگر انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس مد نظر اس چیز کو رکھ کے کیا ہوگا کہ جو ساری دنیا میں ایک تاثر گیا تھا کہ امریکہ نے ابینڈن کر لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، یوکرین اب اس قابل نہیں رہا کہ اپنے آپ کو دفاع کرے، تو اس نے اس کا یہ ایک لحاظ سے امپریشن توڑنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور حملہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے جو جدہ میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ گئے ہوئے ہیں اور یوکرین کی نمائندگی ہو رہی ہے، ہائی آفیشلز جا رہے ہیں، فارن منسٹر بھی ایک اور کانٹیکسٹ میں وہاں کے صدر بھی گئے ہیں، لیکن وہ اس لیول میں ان بات چیت میں ڈائریکٹ حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو سر، سعودی عرب میں یوکرین امریکہ مذاکرات تو آج ہوں گے، آپ کو وہاں سے کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ رستہ نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یورپ کہہ یہ رہا ہے، اور یورپ میں کو بہت دھکا لگا، نیٹو کو بھی دھکا لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ ان لوگوں میں نہیں کہ ہر صورت میں وہ سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے تو کافی خدشات کا اظہار کیا ہے، وسوسوں کا اظہار کیا ہے، اور بڑی سخت زبان کی ہے یورپین ممالک کے سلسلے میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یورپ کے جو ممالک ہیں وہ they have taken us for a ride۔ انہوں نے تو بڑی سخت لینگویج استعمال کی تھی، میں تو پھر بھی مہذب زبان استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس کا لگ رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ اگر کوشش بھی کرے اس وقت دفاع کرنے کی ان کی، اور ویپنز بھیج بھی دے یوکرین کے لیے، تو جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی جس کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر روسی فوجیں کسی جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں، آپ پہ حملہ کرنے لگی ہیں، اور آپ کو انٹیلیجنس مل جائے، تو اس کا اگر اول تو یورپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر نہیں سکے گا، اور اگر وہ جو اپنے اخراجات بڑھائیں گے ڈیفنس کے، جو مجھے نہیں لگ رہا یورپین سائیکے کو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 یا 5% پہ جائیں گے، 3% پہ بھی اس سے ان کا جانا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ یورپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے گا امریکہ کو، تو چاہے یورپ یا نہ چاہے، یوکرین چاہے یا نہ چاہے،
تو کو لگ رہا ہے کو سیز فائر ہو جائے گی. لیکن ٹھیک ہے جو آج یوکرین کا حملہ ہے وہ اس لیے میں نے وہ کہا یہ امپریشن دینے کے لیے ہے کہ وہ کسی کمزوری سے یعنی ویکنس سے بات نہیں کریں گے جدے میں. کوشش ان کی یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر روس سے بات کریں جدے میں. روس سے نہیں، امریکہ سے بات کریں. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ وہاں گئے. بالکل ٹھیک سر. سر ایرانی جوہری پروگرام تنازع بھی اب مزید زور پکڑ رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ کسی دباؤ اور دھمکی کے نتیجے میں امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر نے بھی گزشتہ دنوں کہا کہ امریکہ بدمعاشی کر رہا ہے. ان بیانات کے بعد امریکہ اور ایران کے مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے دونوں جو ہے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں زبان استعمال کی ہے جی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا ڈپلومیسی میں، لیکن ان کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے، ان کا وتیرہ ہے، جو لفظ آپ چاہیں استعمال کر لیں. لیکن میرے لحاظ تو بہت وہ سخت زبان تھی اور شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایران رہنما ہیں ان کے جو سپریم ہیڈ ہیں اور آپ بتا رہی ہیں ان کے فورن منسٹر بھی، لیکن اس سپریم ہیڈ نے خود کہا تھا کہ بات چیت انڈر پریشر نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران بات چیت چاہتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماضی میں JCPOA جس کو کہا جاتا ہے ایگریمنٹ کو، انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے یورینیم انریچمنٹ کو بہت لو لیول پہ رکھا تھا، جس کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی مانیٹر بھی کر رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے ایران اس حد تک تو آ گیا تھا نا کہ وہ مانیٹر کرانے کو تیار تھا، اور ابھی بھی وہ میرا خیال ہے تیار ہوں گے. لیکن جو زبان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بات چیت کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے. تو اگر وہ جنگ نہیں چاہتے اور خدا نخواستہ ایران پہ امریکہ کا بڑا حملہ ہوتا ہے تو جنگ ایک نہیں کئی ملکوں تک پھیل جائے گی.